بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبداللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم لعلکم ترحمون، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، المسلم اخو المسلم کالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد من السحر او حمى، او كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ حجرات سے ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جس کو حدیث پاک کہتے ہیں، آپ کو پڑھ کر سنایا گیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسا پیغام دیا ہے کہ جس کی آج ہم کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں، وہ چیزیں محسوس ہو رہی ہیں جس کو نہیں آنا چاہیے یا جس کو ہمیں دیکھنا نہیں چاہیے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ مومن تو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، اگر ان کے درمیان کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس کی اصلاح کر لو، اس کو درست کر لو، صلح صفائی کر لو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، حدیث پاک میں یہ بات کہی گئی ہے کہ مسلمانوں کی آپس میں اخوت اور بھائی چارے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم ہے جس کے اندر اعضاء الگ الگ ہوتے ہیں، سر الگ ہوتا ہے، پیر الگ ہوتا ہے، ہاتھ الگ ہوتے ہیں، لیکن جب یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو ایک جسم بنتا ہے۔ اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم ہے کہ جو بظاہر اعضاء نظر آتے ہیں، لیکن جب یہ سب ملتے ہیں تو ایک جسم بنتا ہے۔ اور سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر ہاتھ کی کر انگلی کو چوٹ لگ جائے، مار لگ جائے، یا پیر کی کسی انگلی کو مار لگ جائے، تو اس کی وجہ سے سارا جسم جلتا ہے، اس کو بخار آتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ویسے ہی مسلمانوں کو آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان کہیں پریشان ہے تو اس یہاں کے رہنے والے مسلمان کو اس کا احساس ہونا چاہیے، تو اس کی تکلیف اس کو محسوس ہونی چاہیے۔ اس مثال کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور جہاں تک اخوت و بھائی چارے کا مسئلہ ہے، آپس میں مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کا احترام کر کے ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا، یہ بہت اچھی چیز اپنے آپ میں، لیکن ان چیزوں کا ہمارے معاشرے میں فقدان ہے، یہ چیزیں نظر نہیں آتی، اسی لیے جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، اور جھگڑے تو ایسا ہو رہے ہیں کہ بھائیوں بھائیوں میں خون خرابہ ہو رہا ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں ہم نے قرآن مجید کی تعلیمات کو یا تو فراموش کر دیا ہے یا بھلا دیا ہے، اس کی وجہ سے یہ مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں، یہ مسائل پیش آ رہے ہیں۔ تو ہمیں اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور آپس میں اخوت اور بھائی چارے کو پیدا کرنے کی اور بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرمان ہیں، جس میں آپ نے
ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، اس کو آپس میں کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے، جس کی وجہ سے سماج میں بھائی چارہ عام ہو۔ تو سب سے پہلے ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کے احترام کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کے لیے دل میں اچھے جذبات رکھنا، اس سے احترام پیدا ہوتا ہے، اور جہاں احترام پیدا ہوتا ہے وہاں پر لڑائی جھگڑے کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی۔ اسی طرح ہمیں کچھ چیزوں کے برداشت کرنے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو کچھ چیزیں برداشت نہیں ہوتی ہے تو اس کا اظہار بہت جلدی کر لیتے ہیں، اور غصے کا معاملہ یہ ہے کہ غصے کی ابتدا پاگل پن سے ہوتی ہے، اس کا اختتام جو ہے شرمندگی پر ہوتا ہے، یعنی اس میں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی چارہ فروغ کیسے پا سکتا ہے، اور آپس میں اتفاق اور اتحاد کیسے وجود میں آ سکتا ہے۔ خبر آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے جہاں کہیں کوئی مسلمان رہتا بستا ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ المسلم، فرمایا کہ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، کہ مسلمان کا بھائی ہے، ان کے درمیان کے تعلقات کو درست کر لو۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رشتہ بیان فرمایا ہے وہ خونی رشتے سے بھی بڑا ہے، کہ اس لیے کہ اس کی بنیاد اسلام پر ہے، اور اس رشتے کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ فرما رہے ہیں، تو ہمیں اس رشتے کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے، اور اسی اعتبار سے ہمارا معاملہ اس کے بڑھانے کے سلسلے میں ہونا چاہیے۔ احترام کریں گے، رسپیکٹ دیں گے تو یہ چیزیں پیدا ہوں گی، اور ناگوار چیزوں کے دیکھنے یا سننے کے بعد جو غصہ پیدا ہوتا ہے اس کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا کریں گے تو بھی انشاءاللہ اخوت اور بھائی چارہ پیدا ہوگا۔ اور جب ایسا ہوگا تو ہم اخوت اور بھائی چارے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پھر وہ منظر بھی ہمیں یاد دلایا گیا ہے کہ تم سے پہلے تمہارے اسلاف نے تو ایسے نمونے پیش کیے دنیا کے اندر کہ کل تک جو ایک دوسرے کی صورت دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، آسمان کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے کی صورت دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، انہوں نے میدان جنگ میں اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا، موت کو گلے لگایا۔ کیسا بھائی چارہ تھا، کیسا احترام تھا، کیسی قربانی کا جذبہ تھا کہ موت کو گلے لگانا پسند ہے لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا پسند نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آسمان کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا ہے، اور اس لیے دیکھا ہے کہ ہمیں اور آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف نے اس سلسلے میں کیا کارنامے انجام دیے ہیں، ہمارے اسلاف نے کیا قربانیاں دی ہیں، ہمارے اسلاف نے اس کی کیسی مثالیں پیش کی ہیں۔ یہ مثالیں صرف سننے کے لیے نہیں ہیں، صرف واہ کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان مثالوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ایسا بنانے کی ضرورت ہے، دوسروں کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ پیدا ہوگا جب ہم اور آپ یہ طے کریں گے کہ انشاءاللہ کچھ کرنا ہے، تو ایک دوسرے کا احترام پیدا کرنے کی اپنے آپ کو عادت ڈالیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بھائی ہے اس کی ایک مثال سمجھائی، ایک بات بتائی ہے۔ جیسے ایک بلڈنگ ہوتی ہے، اس کے دیواروں کو اینٹوں سے سجایا جاتا ہے، اینٹ پہ اینٹ رکھتے ہیں تو وہ دیوار بنتی ہے، بلڈنگ بنتی ہے۔ تو فرمایا آپ نے کہ یہ جو اینٹیں ہیں ان کے بننے سے بلڈنگ بنتی ہے، اور ہر اینٹ ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے۔ ویسے مسلمانوں کا آپس میں رہنا سہنا ہونا چاہیے، وہ آپس میں مل جل کر رہیں گے تو ان کا معاشرہ اچھا معاشرہ بنے گا، ان کا معاشرہ مضبوط معاشرہ بنے گا، ان کا معاشرہ مثالی معاشرہ بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں
اور اس کے بعد ایک طویل حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر اخوت و بھائی چارے کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، لانا چاہتے ہیں، جو کوئی کھو گیا ہے، اگر کھو نہیں گیا ہوتا تو وہ مسئلے جو ہم سن رہے ہیں، جو حالات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ حالات نہیں دیکھتے، وہ باتیں نہیں سنتے۔ اگر یہ معاشرہ صحیح معاشرہ ہوتا اور ایک دوسرے کا احترام کرنے والا معاشرہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور یہ کہا کہ ایک دوسرے کے احترام کرنے کا جذبہ دلوں میں پیدا کرو اور اخوت و بھائی چارے کو عام کرو۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی اس کو کوئی اس کے اوپر ظلم کرے اس حال میں بھی نہیں چھوڑتا۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کام سے، اپنی بات سے، اپنی حرکت سے کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا، ستاتا نہیں ہے، پریشان نہیں کرتا۔ اس جملے کے پس منظر میں ہمیں اور آپ کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمارا عمل ایسا ہے کہ جو مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے تو بہت اچھی بات، اور اگر دیتا ہے تو اپنے رویے کو تبدیل کر دیجیے، اپنی زندگی کے اس کام میں تبدیلی لائیے کہ آپ مسلمان کا احترام کریں گے، اس کو تکلیف نہیں دینے کا عزم کریں گے تو آپ اللہ کے اچھے بندے کہلائیں گے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی اس کو اس حال میں چھوڑتا ہے کہ اس کے اوپر ظلم کرے۔ اب دنیا کے اندر ساری دنیا میں مسلمان ستائے جا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ ایک مسلمان یہاں بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہے کہ صاحب وہ جانے، ان کا کام جانے، میری ذمہ داری کیا ہے، میں یہاں سے کیا کر سکتا ہوں؟ یہ بھی غلط بات۔ ہمارے دل میں ان کے تکلیف کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے مسلمان فلاں جگہ پریشان ہیں، کس وجہ سے پریشان ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ اگر کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو ایک کام ضرور ہو سکتا ہے کہ پروردگار عظیم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہمارے ان مسلمانوں کے مسائل کو حل فرما، ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو تکلیف کے سے دور فرما، یہ دعا کی جا سکتی ہے۔ اور یقین جانیے کہ دل کی گہرائی سے دعائیں کی جائے گی اور کی جاتی ہے اگر تو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اللہ کے فیصلے بھی اس کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے جو دنیا کی کسی کونے اور گوشے میں پریشان ہیں یا ہندوستان کی کسی کونے اور گوشے میں پریشان ہیں۔ ایک بات تو آپ نے ارشاد فرمائی، پھر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میرے جو بندے میرے بندوں کی کوئی ضرورت پوری کرتے ہیں تو میں ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہوں، یہ میرا وعدہ ہے۔ کیا کہیں گے آپ کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے یہ وعدہ فرما رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میرے جو بندے میرے بندوں کی کسی کام آئیں گے، ان کی کوئی پریشانی دور کریں گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کے کام آؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کی پریشانی کو دور کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو جو بندہ دنیا کی زندگی میں اللہ کے کسی بندے کی کوئی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے فرمائے کے وعدہ فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر 100% یقین ہے اور ہونا چاہیے کہ جب پروردگار عظیم کے فرمائے تو یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو ہمیں اپنے بھائی کی ضرورت کے پورا کرنے کے سلسلے میں اس کا کوئی کام ہم سے اگر ہو سکتا ہے تو وہ کرنے کے سلسلے میں فکر مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے اسی حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ کوئی بندہ مشکل میں ہے، پریشان حال ہے، اپنی طرف سے کوئی بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میری وجہ سے اس کا کوئی کام بن سکتا ہے، میرے ہیلپ سے یہ پریشان بندہ اچھے حالت میں آ سکتا ہے، اس کو اس سلسلے میں کوشش کرنا چاہیے، اس بندے سے اس مشکل کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اس بندے کی زندگی میں یا مرنے کے بعد یا قیامت کے دن اگر کوئی پریشانی پیش آئے گی اس کو تو میرا وعدہ ہے کہ میں اس کی اس پریشانی کو دور کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو
اپنی زندگیوں میں اتنے بزی ہیں، اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں دوسروں کی زندگی سے کیا لینا دینا؟ وہ مرتا ہے مرے، وہ جاتا ہے جائے، ہمیں کیا ہے؟ ہم تو بس جینا چاہتے ہیں۔ یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی کے لیے اس کی تکلیف پر ہمارے دل میں اس کا احساس تک نہ ہو، یہ کوئی زندگی ہے بھلا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ وعدہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بندہ اگر مشکل میں ہے، کوئی بندہ اس بندے کی مشکل کو دور کرنے کا کوشش کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ میں اس کی مشکل کو دور کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ کوشش نہیں فرماتے، اللہ وعدہ فرماتے۔ اور اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب اللہ کسی چیز کے کرنے پر آتے ہیں تو فرماتے ہیں کن فیکون، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہو جا تو مقام ہو جاتا ہے۔ اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے، اللہ حکم دیتے ہیں اور وہ چیز وجود میں آ جاتی۔ تو کیا کہیں گے آپ کہ جب پروردگار عظیم ہم سے یہ فرما رہا ہے، ہمارا رب ذوالجلال ہم سے یہ فرما رہا ہے کہ تم ایسا کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ایسا کروں گا، یقین جانیے کہ وہ کام ہونا ہی ہونا ہے۔ اگلی بات آپ نے فرمائی کہ دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر کہ اس کے اندر کوئی کمی اور خامی نہ ہو، کوئی نقص اور کوئی مسئلہ نہ ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ میرے کسی بندے کی دنیا کی زندگی میں کسی عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے، کوئی ایسی عادت ہے جو بری ہے، خراب ہے، تو لوگوں کے سامنے بولتے نہیں پھرتا کہ یہ تو بندہ ایسا ہے، یہ ایسا کرتا ہے، یہ وہاں جاتا ہے، یہ وہ کرتا ہے۔ نہیں، ایسا کرنے سے اور کہنے سے منع کیا گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا کوئی بندہ میرے کسی بندے کی کوئی عیب کے نقص کی فرمایا کہ پردہ پوشی کرتا ہے، اس کو چھپاتا ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا کہ روز قیامت میں تمہارے عیب کی پردہ پوشی کروں گا۔ یقین جانیے کہ کوئی بندہ عیب سے مبرہ نہیں ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی عیب نہ ہو۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اگر تم کسی بندے کے عیب کی پردہ پوشی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت تمہارے عیب کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حدیث کے یہ جملے ہم سے اور آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے وعدے پر بیان فرمائے کہ تم ایسا کرو گے تو اللہ ایسا فرمائے گا، تم ایسا کرو گے تو اللہ ایسا فرمائے گا۔ تو یہ باتیں، یہ مثالیں واہ واہ کرنے کے لیے نہیں ہے اور نہ سر دھلنے کے لیے ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ اس کو سنو، غور کرو، اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب کرو گے کہ اللہ اس کے رسول کا یہ وعدہ ہے کہ جو باتیں بیان کی گئی ہے اگر تم نے اس پر عمل کر لیا، اگر تم نے زندگی میں اس کو لا لیا تو یقین جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دنیا کے اندر بھی کامیاب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمائیں گے۔ اور ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے اور ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روز قیامت کامیاب فرما دے، اس لیے کہ اس دن کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے، اس دن کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے وہ سب سے بڑا کامیاب ہے، وہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں میں ان باتوں کو لانے کی ضرورت ہے جو حدیث میں بیان کی گئی، اور اس سے کیا ہوگا؟ آپس میں بھائی چارہ عام ہوگا، ایک دوسرے کے لیے احترام کا جذبہ پیدا ہوگا، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوگا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا ان باتوں کی زندگی میں لانے سے۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ باتیں پیدا ہوگی تو مسلمان کا بھائی ہوگا، پھر وہ مسلمان کا بھائی کہلانے کے قابل ہوگا، اور جب ایسا ہوگا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایسا دور بھی آ سکتا ہے جیسا دور ہمارے اسلاف کا تھا، ایسے حالات اور واقعات بھی ہو سکتے ہیں جیسے حالات ہمارے اسلاف کے بزرگوں کے تھے۔ ظاہر ہے یہ باتیں ہمیں اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا، یہ باتیں پیدا ہو سکتی ہیں، یہ باتیں عام ہو سکتی ہیں، تو اس کے لیے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ کیمیا ہم کو اور آپ کو دیا۔
اور چند چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے کہا ہے جو کرنے کے اعتبار سے بہت آسان، لیکن اس کے اثرات، اس کے نتائج، اس کا رزلٹ، اس کا پھل اتنا بڑا ہے کہ اس کا تصور آپ نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنی زندگی میں انشاءاللہ اس کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ایسا نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو اگر ہم اپنے زندگی کے اندر احترام کے جذبے کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں بھائی چارے کو عام کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے فرمان کو اس لیے سنتے ہیں کہ انشاءاللہ سننے کے بعد اس کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم آپس میں بھائی چارے کو فروغ دینا چاہتے ہو، ایک دوسرے کے لیے احترام کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہو، تو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ کتنا آسان ہے سلام کرنا، کتنا آسان ہے سلام کرنا، لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم سلام اس کو کرتے ہیں جس کو سلام کرنا چاہتے ہیں، اور سلام اس کو نہیں کرتے جس کو سلام کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے، ہمیں یہ حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، عالم ہے کہ آپ بچوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ جب آپ بچوں کو سلام فرماتے ہیں تو ہمیں کیا ہو گیا کہ ہمارے سامنے دن میں کئی مرتبہ کئی لوگ آتے جاتے ہیں جو ہم سے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن ہم سلام نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہم ان کو سلام نہیں کرنا چاہتے، اس لیے سلام نہیں کرتے۔ آپس میں بھائی چارے کو فروغ دینا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے احترام کے جذبے پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو سلام میں پہل کیجیے۔ سلام میں پہل کرنے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہوتا۔ جو آدمی سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ اپنی انا کو فنا کرتا ہے، وہ اپنے غرور کو، تکبر کو دفن کر دیتا ہے اپنے قول کے ذریعے سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر اس کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس شخص کو سلام کیجئے جس کو آپ نے زندگی میں کبھی سلام کرنا نہیں چاہا، پھر اس کو سلام کر کے دیکھیے اس کے دل میں آپ کے لیے احترام کا کیسا اور کتنا جذبہ پیدا ہوتا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایک دوسرے کے لیے اخوت و بھائی چارے کے ماحول کو پیدا کرنا چاہتے ہو تو سلام میں پہل کرو۔ کتنا آسان ہے سلام کرنا کہ صاحب جو بھی آ رہا ہے السلام علیکم، جب سلام ایک دوسرے کو کریں گے تو ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں گے، اور یقین جانیے کہ سلامتی کی دعا کے ساتھ ہی آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت، بھائی چارہ پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ وہ نسخہ کیمیا ہم کو اور آپ کو دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سلام کو عام کیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مریض کی عیادت کرنا، کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کو دیکھنے کے لیے جانا، اس کی تیمارداری کرنا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہماری بناوٹی بزی زندگی میں ہمارے کاموں کے لیے یہاں سے وہاں تک وقت ہے، اگر وقت نہیں ہے تو بیماروں کی عیادت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو ہم نے جو اپنی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے بزی بنا لیا، میں کہتا ہوں آپ سے کہ ہماری زندگی اتنی بزی نہیں ہے جتنی ہم ضائع کرتے ہیں، یا جتنی ہم بتاتے ہیں لوگوں کے سامنے اتنا مصروف ہوں، اتنا بزی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اتنا بزی رہنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ اپنے اس بزی شیڈول میں سے تھوڑا سا وقت تیمارداری کے لیے نکالیے، تھوڑا سا وقت مزاج کرسی کے نکالیے۔ کیا ہو گیا ہے ہم کو؟ ہم کیسے ماحول میں جی رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے رشتہ دار میں، پڑوس میں کوئی بیمار پڑ جاتا ہے اور ہمیں اس کی اطلاع نہیں ہے، ہمیں خبر نہیں ہے کہ صاحب ہمارا بھائی بیمار چل رہا۔ تو ہمیں ایک دوسرے کی تیمارداری کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور تیمارداری کیا ہے؟ بیمار کے مزاج کرسی کرنے کو تیمارداری کہتے ہیں۔ اب کیا ثواب ہے، کیا بدلہ ہے، کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے؟ یہ بھی سنیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے بیمار بھائی کی تیمارداری کرتا ہے، اس کی مزاج کرسی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیمار کی عیادت کے لیے آنے والے کے لیے، تیمارداری کرنے والے کے لیے ایک فرشتہ متعین فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں متعین کہ دیکھو یہ اپنے بھائی کی عیادت کے لیے آیا ہے نا، اس کی مغفرت کی دعا کرنا۔ یقین جانیے کہ جب اللہ ہی فرشتہ متعین فرمائے، اللہ ہی فرمائے کہ اس کی مغفرت کی دعا کرنا، تو اس بندے کی مغفرت یقینی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں انشاءاللہ۔
یہ خوشخبری دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان ہم سے کہہ رہا ہے کہ اپنی غیر ضروری مصروف زندگی میں سے تھوڑا وقت نکالیے اور اپنے بھائیوں کی تیمارداری کیجیے، اپنے بھائیوں کی مزاج پرسی کیجیے، اس لیے کہ بہرحال وہ آپ کے بھائی ہے اور مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کے لیے کہا گیا۔ چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنا۔ آج کا ماحول یہ ہو گیا ہے کہ دیکھا دیکھی یا وہ بتانے کے لیے یا تعلقات کو مینٹین کرنے کے لیے تھوڑا سا آتے ہیں، ایک آدھ کندھا دے دیتے ہیں، صورت بنا دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا ہے۔ یہ حق ادا نہیں ہوا ہے، یہ تو آپ نے اپنا کچھ احسان ان کے اوپر رکھ دیا ہے کہ صاحب اگر ذکر نکلے کہ صاحب کون آیا تھا تو کہا جا سکے کہ میں آیا تھا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں اپنے زندگی کے اس دور میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے ان بھائیوں کے لیے وقت نکالنا ہے، دینا ہے جو انتقال کر جاتے ہیں، ان کے جنازے میں شریک رہنا ہے، ان کے تجہیز و تکفین میں شریک رہنا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آئیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آپ کو سناتا ہوں جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی تجہیز و تکفین میں شریک رہتا ہے، اس کے کفن دفن میں شریک رہتا ہے، اس کے نماز جنازہ میں شریک رہتا ہے، اس کو کیا ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو 2 قیراط ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیراط کیا ہے؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے، اور یقین جانیے کہ جب میں نے احد پہاڑ کو قریب سے دیکھا، کھڑے رہ کر تم اس کو دیکھ نہیں سکا، وہ اتنا بڑا پہاڑ ہے، اتنا بڑا ثواب مل رہا کس کے اوپر؟ یہ مسلمان بھائی کے جنازے میں شرکت کر رہا۔ اور آخری بات جو غور کرنے کے اعتبار سے آسان لیکن وہ کرنے کے لیے کہا جا رہا، یہ فرمایا آپ نے کہ اگر آپس میں بھائی چارے کو فروغ دینا چاہتے ہیں، بھائی چارے کو عام کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ فرمایا آپ نے حدیث میں کہ جب کسی مسلمان کو چھینک آئے تو اگر وہ الحمدللہ کہے تو تم کو چاہیے کہ تم یرحمک اللہ کہو۔ یہ کہنے کے اعتبار سے کس قدر آسان ہے، یہ کام کرنے کے اعتبار سے کس قدر آسان ہے، لیکن ہم نے ان کو یا تو بھلا دیا ہے یا غور سمجھ لیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہماری زندگی میں یہ کام نہیں کے برابر رہ گئے۔ آئیے ہم خدا کے دربار میں بیٹھ کر خدا سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کی روشنی میں اپنی زندگی کو اثر نو ترتیب دیں گے، اس اعتبار سے ایک دوسرے کے لیے احترام کا جذبہ پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی بات ناگوار گزرے اس کو برداشت کرنا، اس کو سننا، یہ بھی مادہ اپنے اندر پیدا کریں گے۔ یقین جانیے کہ جب یہ 2 باتیں پیدا ہو جائیں گی کہ صاحب احترام کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے، عیادت کرنا ہے، تجہیز و تکفین میں شریک ہونا ہے، اور چھینک آنے پر الحمدللہ کے بعد یہ رحمک اللہ کہنا۔ یہ کام کرنے کے اعتبار سے بہت آسان اور خوشخبری دی گئی ہے کہ جس نے اس نسخہ کیمیا پر عمل کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان کرنا ہے کہ آپ جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسجد ویلفیئر کاموں کا ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ یہاں پر خدمت خلق کے بڑے بڑے کام کیے جاتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا آپ سے کہ خدمت خلق دراصل خدمت خدا ہے۔ اللہ کے بندوں کی مدد کرنا اللہ کی مدد کرنے کے جیسا ہے۔ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائیں گے کہ میں نے پریشان حال تھا، میں مصیبت میں گرفتار تھا، تم چاہتے تھے میری مدد کر سکتے، تم نے میری مدد نہیں کی۔ تو بندہ حیرت سے پوچھے گا اللہ آپ تو پالنہار ہیں، رب العالمین ہیں، آپ سارے لوگوں کے مسائل حل کر سکتے ہیں، تو پھر آپ پریشان کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ دنیا کی زندگی میں میرا فلاں بندہ پریشان تھا، میرا فلاں بندہ مصیبت میں گرفتار تھا، اگر تم اس کی مدد کرتے گویا میری مدد کرتے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا اللہ کی خدمت کرنے کے جیسا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں یہ موقع ہوش آواز کے ساتھ اگر عطا فرمایا ہے تو اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بات نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کریں۔ یہاں بہت سے کام کیے جاتے ہیں، لیکن جو کام سب سے بڑا ہے، سب سے اچھا ہے، جو مجھے پسند ہے، وہ یہ ہے
کہ باہر دور دراز علاقوں سے علاج معالجے کے لیے آنے والے مریض اور ان کے رشتے دار جن کے کھانے رہنے کا کہیں انتظام نہیں ہوتا ہے، وہ بہت پریشان رہتے ہیں بیچارے بیماری کی وجہ سے، اور پھر کہیں رکنے ٹھہرنے کھانے وغیرہ کے لیے اگر پیسہ لگ جائے تو آدمی بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ان لوگوں نے کیا کام کیا؟ یہ لوگ دن میں 2 مرتبہ اپنے پاس یہاں خود مسجد کے اندر اور دواخانہ جا کر ایسے لوگوں کو تلاش کر کے جو بیچارے دور دراز علاقوں سے علاج و معالجے کے لیے آتے ہیں ان کے کھانے کا نظم کرتے ہیں، ان کے رہنے کا نظم کرتے ہیں۔ اللہ ہماری 100 مرتبہ حفاظت فرمائے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں اپنے مکان سے دوسرے مکان پر علاج معالجے کے لیے چلے جانے کی نوبت آ جائے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیا کام۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میں کہتا ہوں آپ سے کہ یہ بہت بڑا کام ہے، اور یقین جانیے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہا، اللہ نے فرمایا کہ یہ میری خدمت کرنے کے جیسا۔ تو جو بندہ اس سلسلے میں جیسا کام کرے گا، جو معاملہ فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائیں گے، اس کو اسی اعتبار سے اجر ثواب عطا فرمائیں۔ اور قرآن کریم نے متعدد جگہوں پر یہ کہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دینا چاہتا ہے۔ اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں آپ ایک دوسرے سے قرض لے کر تبادلہ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے قرض کا معاملہ بڑا عجیب ہے اور بہت آسان ہے۔ یہ جو مال ہم کو اللہ نے دیا ہے، حقیقت میں یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ مال اللہ کا ہے۔ اللہ دینے پر آتے ہیں، لینے پر بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ امتحان لیتے ہیں کہ میرا کون سا بندہ مال کے حق کو ادا کر رہا ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں کر رہا ہے تو یہ مال اس کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ اللہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دینا چاہتا ہے۔ اللہ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو مال اللہ نے تم کو دیا ہے، جو مال حقیقت میں اللہ کا ہے، اسی مال کو دے کر تم اس کا ثواب حاصل کرتے ہو، اس کا بدلہ حاصل کرتے ہو، اس کی جزا حاصل کرتے ہو۔ کتنا بڑا سودا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کا جواب ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ میں ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دینا چاہتا ہوں۔ اور یقین جانیے کہ دنیا کے قرض ڈوب سکتے ہیں اور دنیا کے اندر کثرت سے قرض ڈوب رہے ہیں، لیکن اللہ کا قرض وہ قرض ہے جو کئی گنا بڑھا کر اضافے کے ساتھ ہم کو اور آپ کو دیا جانے والا ہے، انشاءاللہ دیا جانے والا ہے۔ جب اللہ فرمائے تو اللہ کے وعدے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا اور اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ انفاق کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور یہ معاملہ خرچ کرنے کا ہے۔ ہمارے گھر میں اگر 2-4 لوگ ہوں تو ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے آدمی یہاں سے وہاں تک پریشان رہتا ہے۔ یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگوں کو مہینے میں کھانا کھلاتے ہیں، ان کو رہنے کا نظم کرتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں۔ تو یقین جانیے کہ جب یہ کام اتنا بڑا ہے تو اسی اعتبار سے اس کی ضروریات ہے، اسی اعتبار سے اس کا صرفہ ہے، اسی اعتبار سے اس کو رقم درکار ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس سلسلے میں حصہ لینا چاہیے، اپنے حلقے میں یہ بات چلانا چاہیے کہ صاحب دیکھیے ایک مسجد ایسی ہے جس کو مسجد جمیل بیگ کہا جاتا ہے، جہاں پر اتنے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں۔ کام یہ ہو رہا ہے کہ مریضوں کے کھانے رہنے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یقین جانیے کہ کوئی بیمار اگر ہم کو اور آپ کو دل کی گہرائی سے دعا دے دے اور اللہ کے نزدیک وہ دعا مقبول ہو جائے تو زندگی کے پلٹنے کے لیے کبھی وقت نہیں لگتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کو کب تبدیل کر دیں گے، کیسے تبدیل کر دیں گے کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ہمیں اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔